تو ان کا اس کے بعد میں نے پڑھا ہے یہ درود ابراہیمی، تینوں چیزوں کا بظاہر کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن جو آج بات ہوگی اس کے ساتھ اس کا مکمل جوڑ ہے۔ اللہ پاک نے یہ جو خاتم النبیین کا منصب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، اس کے بارے میں پوری امت ہمیشہ سے بہت حساس رہی ہے۔ بڑے مدعیان نبوت ہوئے، جعلی نبی بہت بنے، لیکن کسی کو بھی اس امت نے قبول نہیں کیا، اور نہ اس عقیدے میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی یا ڈھیل برداشت نہیں کی۔ اور اسلام کی بچت جو ہے اس کا ایک ذریعہ یہ ٹوکنا بھی ہے کہ جو آدمی کسی چیز کو غلط سمجھتا ہے وہ دوسرے کو ٹوک دیتا ہے۔ باقی مذاہب میں ایسا نہیں ہے، وہاں پر مفاہمت ہے، رواداری ہے۔ اسلام میں مفاہمت اور رواداری نہیں ہے، اس میں بالکل مولوی صاحب بھی ٹوک سکتے ہیں، دوسرے آدمی بھی ٹوکتے ہیں، یار جو تم غلط کر رہے ہو۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ برائی کو برائی ہی سمجھا گیا ہے، چاہے کرنے والے جتنے مرضی ہوں۔ تو پچھلے سال بھی یہ مہم چلی تھی، اب دوبارہ شروع ہوئی ہے کہ حضرت مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلاف سوشل میڈیا پر، یہ انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر مختلف حوالوں سے ایک کلپ ان کا کاٹ کے تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ختم نبوت کے منکر تھے۔ اس کے بعد ان کی صفائی دینے کی کوشش کی یہ محمد علی مرزا صاحب نے، تو انہوں نے کہا جی یہ مولانا کی بہت بڑی غلطی ہے، بس جوش خطابت میں ان کے منہ سے نکل گیا، تو وہ صفائی دینے کے بجائے ان کے خلاف الزام کو اور پکا کر دیا انہوں نے۔ حالانکہ جو لوگ ان کے پاس جمعہ پڑھتے رہے انہوں نے یہ بات ایک دفعہ نہیں کی تھی، وہ بہت دفعہ انہوں نے جمعہ میں کی تھی، اور جمعہ میں کرتے تھے، وہ منبر پر بیٹھ کے یہ بات کرتے تھے جس پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ ان کی زندگی میں کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اب چونکہ وہ میڈیا کا ہاتھ آ گیا ہے، ان کو پتہ ہے جواب دینے والا ہے کوئی نہیں، لہٰذا جو مرضی کہو، اور سب کے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اس کی ایک مثال کہ دیوبندی حضرات کے جو اکابر ہیں، بڑے علماء ہیں، ان کی عبارات پر اعتراض کیا بریلوی حضرات نے، مولانا احمد رضا خان۔ اب عبارات اکابر کے نام سے کتابیں لکھی ہیں دیوبندیوں نے، اور 125 سال سے صفائی دے رہے ہیں، لیکن ان کی صفائی قبول نہیں ہو رہی۔ تو مولانا صاحب کے اگر حق میں کو بات کرے یا ان کی وضاحت کرے، ان کی بات کی، وہ سارے اپنے بزرگوں کی باتوں کی وضاحت ہی کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے کتاب میں نہیں لکھا، کتابوں میں تو ویسے ہی لکھا ہوا جیسے مولانا احمد رضا خان نے لکھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے، اس کو سیاق و سباق میں دیکھا جائے، اس میں فلاں کو دیکھا جائے، یعنی وضاحت دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر ان عبارات کو ایسے ہی دیکھا جائے تو بھائی کوئی سامنے بات نہیں آتی کہ ان کی کوئی صفائی دے سکے۔ اب ایک اور بزرگ ہے، یہ تو تھے دیوبندی اور بریلوی حضرات ہیں، اب جو مولانا احمد رضا خان ان کی عبارات پر دیوبندیوں اور اہل حدیثوں نے اعتراض کیا، تو بریلوی حضرات اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھائی اس کا وضاحت، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اہل حدیث حضرات میں سے ایک صاحب نے یہ فتویٰ دے دیا، مرزا قادیانی نے تو جہاد کو ختم کر دیا نا، نبی کی حیثیت اختیار کر کے جعلی۔ ایک اور صاحب تھے، ان سے انگریزوں نے رابطہ کیا، وہ بھی بڑے مشہور عالم تھے اس دور کے، کہ یہ جو مہدی کا تصور ہے اس کا کچھ کرو، کیونکہ مسلمانوں کے ہاں یہ جو تصور ہے نا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو جہاد کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، حضرت امام مہدی آئیں گے تو وہ بھی جہاد کریں گے اور پوری دنیا پر حکومت کریں گے، تو یہ جو ہے نا اس کا کچھ کرو۔ انہوں نے کہا کر دیتے ہیں، اور مبلغ 4 مربع زمین لی اور فتویٰ دے دیا کہ کوئی مہدی نہیں آئے گا۔ اپنے منجے تھلے ڈانگ نہیں کوئی بھی پھیرتا۔ مولانا صاحب پر اعتراض اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے خیال میں ان کا کوئی گروپ نہیں ہے، ان کا کوئی فورم نہیں، نہ وہ اہل حدیث، نہ وہ دیوبندی، نہ وہ شیعہ، نہ وہ سنی، وہ مسلمان تھے۔ اور یہ لفظ مسلمان اتنا برا لگتا ہے کہ ایک دفعہ ایک محفل میں مجھ سے کسی نے پوچھا جی آپ کا فقہ کون سا؟ میں نے مسلمان۔ تو ایک بہت بڑے پڑھے لکھے آدمی نے کہا لو جی یہ نواں فرقہ جم پیا جائے،
اب اس سے پوچھے کہ 150 ہجری تک اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا کہ مسلمانوں کا کون سا فکرہ تھا۔ 150 ہجری میں یہ حنفی گروپ سامنے آیا، ورنہ اس سے پہلے مسلمان ہی تھے، چاہے لڑائیاں ہوئیں، جنگیں ہوئیں، جو مرضی ہوا، ہیں تو مسلمان ہی تھے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جیسے آپ اپنے اکابر کی صفائی دے رہے ہو نا 125 سال سے، اور دوسرے صفائی دے رہے ہیں 150 سال سے کہ جی ساڈے بابے نے 4 مربے لائے سی نا، کوئی ایسی گل نہیں، وہ مہندی کا جڑا تصور ہے وہ ویسے ہی روڑے جا، چلو 4 مربے بابے نے لے لا پھر کی ہے۔ تو بھائی اسی طرح دوسروں کا بھی حق ہے کہ وہ اپنی صفائی دیں۔ حضرت صاحب تو رحمۃ اللہ علیہ، اب دیکھیں کتنا پڑھے، دیکھیں کیا کوئی عالم کہہ سکتا ہے کہ نبوت جاری ہے؟ جس طرح دیوبندی حضرات کہتے ہیں یار کوئی رسول اللہ کو گالی دے سکتا ہے، کوئی تصور کر سکتا ہے ان کی توہین کا، عبارت کو سمجھنا پڑے گا۔ تو بھائی یہاں بھی یہی مسئلہ ہے، کوئی ان کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی ختم منکر کہہ رہا ہے۔ ایک آج ہی صبح میسیج آیا، رات کو میسیج آیا تھا، یہ عمر دراز صاحب پچھلے جمعے آئے تھے جمعہ پڑھنے، اللہ ان کو خیر سے رکھے، انہوں نے کسی کا حافظہ اللہ کا بھیجا تھا مجھے، جی وہ تو مولانا شیخ الاسلام، تو کہا وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا تجھے تو پڑوسی نہیں جانتے، تو نے الحب تو نہیں جانتا، تجھے کیا پتہ ابن عربی کہاں سے بات کر رہا ہے؟ اور ان کے ذرا علمی قابلیت سن لیں، یونیورسٹی میں ہم بیٹھے تھے، ایک صاحب جنہوں نے ایم اے کا سارا کورس لکھا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ جتنے پنجاب کے بڑے بزرگ ہیں نا ایک خاص فرقے کے، وہ سارے ہمارے قریبی عزیز ہیں، اور چوٹی کے جو بزرگ ہیں جو فوت ہو گئے یا زندہ ان کا نام انہوں نے لیا۔ میں نے کہا یار ہمارا نا عیسائیوں کے ساتھ بات ہوتی رہتی ہے، اب عیسائیوں نے یہ اعتراض کیا ہے اسلام پر، جس کا کوئی جواب تو ان سے لے دو۔ وہ بہت دیر اس کمرے میں بیٹھا رہا، چپ کر کے بیٹھا رہا، اور بڑی دیر کے بعد اس نے کہا جی ان میں سے اس کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ایک بات پوچھی، جتنا بڑا تھا 1 سیکنڈ میں وہ کہتے تھے کاغذ پینسل کا لکھ لے۔ مجھے شہزاد اس کے قد کا اندازہ ہے، بات شہزاد احمد کا ایک شعر ہے مولانا پر فٹ آتا ہے، مجھے شہزاد اس کے قد کا اندازہ ہے بس اتنا، بہت اچھلے تو اس کی پنڈلیوں تک لوگ آئے۔ تم نے اعتراض کرنا ہے ان پر، جس نے 15-20 ہزار کتابیں پڑھ رکھی تھیں اس کو یاد بھی تھی۔ اتنے بڑے عالم کی ضرورت ہے کہ وہ نبوت کو جاری کر دے؟ بھائی جس طرح تم اپنے اکابر کی صفائیاں دیتے ہو تو اب میں بات سے اعتراض نکالنے کو میں ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1500 سے مسلمان اور کافر پڑھ رہے ہیں، کیا کسی کو وہ بات سوجی ہے جو آپ عیسائیوں نے کی ہے؟ انہوں نے کہا ہے اس سے 3 خدا ثابت ہوتے ہیں، ایک اللہ ہے، ایک الرحمن ہے، ایک رحیم ہے، کر لو جو اگاڑنا بگاڑو۔ جب اعتراض کرنے پہ تو کلام خدا پہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ مطلب ہمارے ساتھ بات ہوئی ہے ان کی، ان کے یار 3 خدا ثابت، تثلیث پر وہ بات کر رہا تھا، مناظرہ تھا تثلیث پر، 2019 کی بات۔ اس نے کہا یار بسم اللہ الرحمن الرحیم سے 3 خدا ثابت ہے، وہی ہم 3 مانتے ہیں، تم اپنے قرآن کو بھی نہیں مانتے، تو بتاؤ 2 جواب ہے اس کا۔ جس کو پنجابی میں کہا جس نے ماں کا دودھ پیا تو دے جواب اس کا۔ صرف یہ کہ دوسروں کا منہ بھر کے بات کر دینا یہ بہت آسان ہے، جب دوسروں سے واسطہ پڑتا تو اگر ٹکانے آ جاتی ہے آدمی بہرحال۔ تو حضرت صاحب نے پوری زندگی قادیانیوں سے مناظرے کیے ہیں، ان کا رد کیا ہے، بے شمار ان کی تقریریں۔ اب یہ کہہ دیا جی وہ کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ مولانا صاحب کسی گروپ کے نہیں تھے، ان کے پاس فنڈ نہیں تھے۔ یہ جو میرے سامنے کتاب پڑھی ہے نا، یہ میں کیمرے میں دکھا رہا ہوں، یہ مولانا صاحب کی کتاب ہے۔ میں نے مرتب کر کے کمپائل کر کے مسودہ ان کو دکھایا، انہوں نے اس کو چیک کیا، جو انہوں نے کاٹنا تھا کاٹ لیا، پھر یہ فائنل اس کا ہے مسودہ۔ چھپوا اس لیے نہیں سکے کہ فنڈ نہیں ہے، فنڈ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کسی گروپ کے نہیں ہیں۔ اگر آج کسی گروپ کو ہم جوائن کر لیں، اعلان کر دیں کہ ہم بھی شیعہ ہو گئے ہیں، سنی ہو گئے ہیں، وہابی ہو گئے ہیں، فلانے ہو گئے ہیں، شام تک میرے پاس کار بھی آ جائے گی، کوٹھی بھی آ جائے گی، خرچہ بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ صرف یہ کہ ان کی حمایت میں جھوٹ بولنا پڑے گا، یہ اتنا کام کرنا ہے۔ مولانا نے بھی ساری زندگی قبر کو دیکھا کہ بھائی آگے قبر ہے، لہذا احتیاط سے ہینڈل ود کیئر۔ تو بھائی یہی ہمارا ہے کہ مہلت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ اب اس عمر میں، ویسے تو کسی عمر میں بھی دین بیچنا لعنت کا کام ہے، لیکن اس عمر میں تو بالکل ہی لعنت کا کام ہے۔ تو یہ ساری کتاب یہ ان کی کتاب ہے ساری،
اور اس جیسی اس ترتیب سے کتاب تقریباً 2000 کے قریب کتابیں چھپ چکی ہیں اردو زبان میں مجلس ختم نبوت کی طرف سے اور دوسرے لوگوں کی طرف سے، لیکن اس طرح کی ترتیب کے ساتھ کوئی کتاب نہیں ہے۔ اور مولانا اللہ وسیع صاحب کو اس کا مسودہ 2018 میں بھیجا تھا، انہوں نے خود منگوایا تھا، لیکن آج تک نہیں چھپا ہے، کیونکہ کوئی بھی دوسرے کے ساتھ نہ اسٹیج شیئر کرتا ہے نہ اس کو اپنے جماعت میں گھسنے دیتا ہے۔ ہاں توبہ اللہ کر کے آ جاؤ، اوپر اشتہاروں میں لکھا جائے صاحب کا شیعہ، صاحب کا اہل حدیث، صاحب کا دیوبندی، صاحب کا بریلوی، انشاءاللہ تعالی جناب لہرا بہرا ہو جائیں، لیکن قبر میں جاتے کان پکڑا لیں گے اگلے، آ جاؤ بھائی سیدھے ہو۔ تو اس آدمی نے جس نے ساری زندگی ان کا رد کیا، یہ کتاب مرتب کی، اس کو کہنا کہ نبوت جاری کا وہ قائل تھا نہیں۔ یہ جو میں نے 2 آیات پڑھی اور درود ابراہیم پڑھا، اس کی وجہ سن لو۔ 1953 میں مرزائیوں کے خلاف ایک تحریک چلی، اس تحریک میں بھی فسادات ہوئے۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم تھے، ان کے پاس یہ مرزائیوں کا وفد ملا، ان سے گیا ملنے، تو ان سے کہا کہ خواجہ صاحب ذرا درود ابراہیم ہی پڑھیں۔ یہ میں نے جان بوجھ کے یہ دونوں آیات اور درود ابراہیم پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا جی خواجہ صاحب ذرا درود ابراہیم پڑھیں۔ اب خواجہ صاحب ان کے منہ کہتے ہیں خواجہ صاحب ہم سیریسلی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ درود ابراہیم پڑھیں۔ انہوں نے پڑھا، اس نے کہا اس میں یہ کہ کما صلیت اور کما بارکتا جو آتا ہے حضرت ابراہیم کے لیے، کہ جیسے تو نے ابراہیم پر وہ سلام بھیجا، جیسے تو نے ان پر صلوات بھیجا، ویسا ہی رسول اللہ پر بھیج، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہاں خواجہ صاحب چوپ پر گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اولاد میں نبوت جاری رہی تھی، ان پر جو اور انعام ہوئے ان میں سے ایک بڑا انعام نبوت بھی تھا۔ تو یہ درود ابراہیم میں کہہ رہے ہیں آپ ہر نماز میں کہ جیسے تو نے ابراہیم پر سلام کیا، جیسے تو نے ابراہیم کو برکت دی، ویسے ہی صلوات، ویسے ہی رسول اللہ پر صلوات بھیج، برکت بھیج۔ تو اب نبوت آپ کہہ رہے ہیں بند ہے، تو کون سا جی نام ملا رسول اللہ کی امت کو؟ تو آپ کا تو درود پڑھنا ہی سارا غلط ہو گیا۔ اب خواجہ صاحب وزیر اعظم سیاستدان تھے، بہت جو شریف آدمی ہوئے پاکستان میں، ان میں سے ایک تھے خواجہ صاحب، ان کو تو کوئی جواب نہیں آیا۔ اب اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کسی اور ماں کے لال نے 1953 سے لے کر بعد تک جواب نہیں دیا۔ اب یہ کلپ سننے کے بعد ہمارا بڑے جاگیں گے کہ ہمارے بزرگوں نے تو پہلے کہ تیرے بزرگوں نے آج سے پہلے کبھی کہا تو بتاؤ۔ اس کا بھائی مولانا صاحب نے بتایا کہ کما صلیت اور کما بارکتا، یہ کما ہے تعلیلیہ، اس کا مطلب مقدار میں برابری نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ افضل ترین ہیں سارے رسولوں میں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری پاک عادت ہے یہ کرم کرنے کی، وہاں پر بھی کرم کیا تھا، یہاں پر بھی کرم کر۔ اور اس کی تشریح میں مولانا صاحب نے ہیر وارث شاہ کا ایک مصرع پڑھا تھا، اور جب بھی انہوں نے یہ بات کی تو وہ مصرع لازمی پڑھتے تھے کہ ایس جٹ دی بیڑی بھی تاروں میں جیویں اگلیاں سنگتاں تاریاں نے، کیونکہ تیری عادت ہے رحم کرنے کی، برکت دینے کی، صلوات کرنے کی، تو رسول اللہ پر بھی کر۔ اور اس کا ترجمہ وہ یہ بتاتے تھے کہ جیسے تو نے صلوات کی حضرت ابراہیم پر، جیسے تو نے برکت دی حضرت ابراہیم کو، یہ نہیں ترجمہ کیونکہ تو نے ان پر صلوات کی تھی، کیونکہ تو نے ان کو برکت دی تھی، یعنی یہ تیری پاک عادت پرانی ہے، لہذا رسول اللہ پر بھی یہ ساری رحمتیں کر۔ اب آگے بات کہ ان کی اولاد میں تو بے شمار نبی ہوئے ہیں، تو رسول اللہ کی امت کو کیا بنا؟ اس کے لیے انہوں نے حوالہ دیا تھا ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کو کافر، دجال، زندیق کہنے والے بے شمار کہتے رہے۔ وہ مسلمان تھے اور انہوں نے اسلام کی حکمت بیان کی ہے۔ فتوحات مکیہ جو ہے ان کی کتاب بہترین کتاب ہے، جہاں پر انہوں نے اسلام کے احکام کی حکمت بیان کیا، دی بیسٹ پورشن ہے۔ باقی جہاں پر وہ اپنی تصوف کی بات کرتے ہیں یا خصوص الحکم ہے، اس کا ہم کوئی ذمہ دار نہیں۔ جتنی بات کسی نے اچھی کی وہ اچھی ہے۔ اب جناب حضرت ابراہیم کی امت پر نبوت کا انعام ہوا، ان کی اولاد میں نبوت جاری ہوئی،
اب نبوت کے جو 3 پہلو ہیں وہ سنیں کہ نبی پر وحی آتی ہے، اب وحی آنا بند ہے، الہام ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کو، الہام کی شکل میں وہ انعام جاری ہے۔ اس کے بعد ہے معجزات، وہ نبی کے ہوتے ہیں، اولیاء کی کرامات کی شکل میں وہ انعام بھی جاری ہے۔ اور تیسرا انعام ہے شریعت، اجتہاد کی شکل میں وہ انعام بھی جاری ہے۔ صدیق جس کو کہتے ہیں وہ مکمل طور پر نبی بننے کا اہل ہوتا ہے، لیکن اس کو اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں ملتا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ CSS کسی نے کر لیا ہو لیکن اس کو اپوائنٹمنٹ لیٹر نہ ملے AC کا یا DC کا، کہ اب بھائی کوٹا پورا ہو چکا، پہلے ہم نے 30 آدمی رکھنے تھے، 300 نے کلیئر کیا ہے تو ہم پہلے 30 جو ہیں ان کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دیں گے، باقی کسی کو نہیں ملے گا۔ تو اس امت میں الہام کی شکل میں بھی انعام جاری ہے، معجزات جو ہیں وہ کرامات اولیاء کی شکل میں جاری ہیں، اور شریعت اجتہاد کی شکل میں جاری۔ کتنے نئے مثال ہیں؟ 6,500 آیات ہیں قرآن مجید کی تقریباً، اور اتنی ہی احادیث ہیں 6,500۔ یہ جو ہے نا لاکھوں احادیث فلانا، وہ ایک ایک حدیث کی سندیں بہت زیادہ ہیں تو اس سے وہ زیادہ بنتے ہیں، ورنہ اصل حدیث 6,500 ہی ہیں۔ اور یہ جو ابو ہریرہ کا شور مچاتے ہیں ان کی بھی 232 کے قریب ہیں اصل روایات، باقی تو ساری 5,500 باتیں ہیں وہ ملٹیپل وہ نریشن سے۔ تو 2 سال میں 232 باتیں نہیں وہ سیکھ سکتے تھے رسول اللہ سے۔ تو بھائی 6,500 کے قریب آیات ہیں، 6,000 کے قریب حدیث ہیں، ان سے قیامت تک کے اربوں خربوں لوگوں کے اربوں خربوں مسائل کا حل نکالنا ہے اجتہاد سے۔ انٹرنیشنل فقہ کمیٹی بیٹھی ہے، ادھر اسلامی نظریت کونسل بیٹھی ہے، ہر مسلمان ملک میں اس کا کوئی نہ کوئی حل انہوں نے نکالا۔ تو شریعت جو ہے، یہ جو انعام تھا نبیوں کی شکل میں، وہ اب جاری ہے اجتہاد کی شکل میں۔ اب آ گیا کہ حضرت ابن عربی جو تھے، کیا ان کا خیال تھا کہ نبوت جاری ہے، اور ان کا موقف کیا تھا؟ اب وہ سنیں ذرا۔ یہ کتاب میں نے کہا کہ مولانا صاحب نے ایک ایک حرف اس کا پڑھا، اس میں سے انہوں نے مسودہ میں سے کاٹے جو کاٹنا تھا، حالانکہ میں ان سے متفق نہیں تھا۔ میں نے کہا سرکار آپ یہ تو ان کا بڑا خیال کر رہے ہیں، ہنس کے کہنے لگے کہ جے میں ہن مرضی ہوئی میں تو میرا کہڑا جواب دے لوں گا۔ میں کہا جی اسی اپنے ایمان دی استقامت تو زیادہ تواڈے استقامت دی دعا کرتے ہیں کہ جب تواڈے جیسا بندہ بدل گیا تو پھر گیا کم۔ یہ انہوں نے حوالے لکھوائے ہیں، میری اتنی اوقات نہیں کہ میں ابن عربی کو پڑھ کے سمجھ سکوں۔ اب سنو ذرا، فتوحات مکیہ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ ہے 495۔ اگر کسی کے پاس ایڈیشن مختلف ہو تو آگے پیچھے صفحہ ہو سکتا ہے، ورنہ بات یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو خبر دی، یہ میں حضرت ابن عربی شیخ اکبر کی بات پڑھ رہا ہوں، اب جتنے بھی حوالے ہوں گے صرف ان کے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو خبر دی کہ سچا خواب اجزائے نبوت میں سے ایک جز ہے، تو لوگوں کے لیے نبوت میں سے اب صرف یہی باقی رہ گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی نبوت کا لفظ اور نبی کا نام بجز صاحب شریعت کے کسی اور پر نہیں بولا جا سکتا۔ کہتے ہیں کہ سچے خواب امت میں بے شمار لوگوں کو آتے ہیں، اس کے باوجود ان کو نبی نہیں کہہ سکتے۔ ابن عربی فرما رہے ہیں، جن کا نام لے کے حضرت کو بدنام کر رہے ہیں یہ سارے۔ تو نبوت میں ایک خاص وصف معین کی موجودگی کی وجہ سے یا اس نام یعنی لفظ نبی کی بندش کر دی گئی ہے۔ نبی کا لفظ نہیں آپ بول سکتے کسی پر، چاہے اس کو الہام سچا ہو، چاہے اس کو خواب سچا ہے۔ دوسرا حوالہ ہے فتوحات مکیہ جلد نمبر 3 صفحہ 568 568۔ جیسے کسی کی طرف مبشرات الہام کیے گئے یعنی خوشخبریاں، اچھے خواب اور مبشرات جزائے نبوت میں سے ہیں، پھر بھی صاحب مبشرہ نبی نہیں بن جاتا۔ بس رحمت الہیہ کے مفہوم کو تو سمجھو کہ نبوت کا اطلاق صرف اسی پر ہو سکتا ہے جو تمام جزائے نبوت سے متصف ہو، جس میں نبی کی ساری صفتیں پائی جائیں، وہ نبی ہوتا ہے۔ یہ ایک صفت ہے، اس سے نبی نہیں بنتا کوئی بھی۔ وہی نبی اور وہی نبوت ہے جو منقطع ہو چکی ہے اور ہم سے روک دی گئی ہے۔ یعنی بات سمجھانے کے جتنے طریقے ہیں، حضرت ابن عربی سارے طریقے وہ استعمال کر رہے ہیں کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ ہم نبوت جاری کیا قائل ہے۔ وہی نبی اور وہی نبوت ہے جو منقطع ہو چکی، یعنی جس میں نبی کے سارے اوصاف پائے جائیں۔
کیونکہ نبوت کے اجزاء میں سے شریعت بھی ہے جو وحی آسمانی سے ہوتی ہے، اور یہ بات صرف نبی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اب اس سے اگلا حوالہ تیسرا، فتوحات مکیہ جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 39۔ نبوت اٹھ جانے کے بعد آج اولیاء کے لیے سوائے تعریفات کے کچھ باقی نہیں رہا، امر و نہی کے سب دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اب جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امر و نہی کا مدعی ہو وہ اپنی طرف وحی شریعت آنے کا مدعی ہے۔ یعنی اب کوئی اگر کہے کہ مجھے اللہ نے ان کاموں کا حکم دیا، ان کاموں سے منع کیا، اس کا مطلب وحی کا دعویٰ کر رہا ہے وہ، تو کہا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ چوتھا حوالہ امام عبد الوہاب شیرانی، ان کی کتاب ہے الیواقیت والجواہر، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 38۔ اس پر وہ حضرت شیخ اکبر کے حوالے سے لکھتے ہیں، شیخ فتوحات مکیہ کے 21ویں باب میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی چیز کا حکم دیا تو یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، یہ محض تلبیس ہے، یعنی فراڈ ہے، کیونکہ امر کلام کی قسم اور اس کی صفات سے ہے، اور یہ دروازہ لوگوں پر بند ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آیا جی 5واں حوالہ، اچھا، فتوحات مکیہ جلد نمبر 2 باب 158 صفحہ 257۔ اس سے پہلے فتوحات مکیہ جلد نمبر 11 جزء 75 باب نمبر 73 حرف ہے 243 243۔ اس میں حضرت ابن عبری کہتے ہیں کہ اعلیٰ مرتبے والا ولی، اس کو ہم کہتے ہیں کہ غیر شریعت والا نبی ہے، جو مقام نبوت کی خصوصیات تو رکھتا ہے لیکن منصب نبوت نہیں رکھتا۔ سی ایس ایس اس کا کلیئر ہے، اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں ملا اس کو۔ اگر امت میں سے وہ ساری نعمتیں جاتی رہیں تو کیا پھر آپ اس امت کو انعام ملا؟ نہ وہ خود دعویٰ کر سکتا ہے، نہ دوسروں کو ایمان لانے پہ دعوت دے سکتا ہے، یعنی مقام نبوت الگ شاہ ہے اور منصب نبوت الگ شاہ ہے۔ ابن عربی اور یہی مولانا سمجھا رہے ہیں اس میں۔ شیخ اکبر لکھتے ہیں کہ انبیاء اولیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر خاصہ یعنی وحی و الہام عطا ہوتی ہے، یعنی شریعت خبر و احکام انبیاء کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ فتوحات مکیہ جلد نمبر 2 صفحہ 158 اور باب ہے 158 صفحہ 257۔ اس سے پہلے وہ لکھ چکے ہیں کہ الہام کی نعمت پا کر زیادہ مغرور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس امت میں بھی اولیاء پر الہام ہوتا ہے تو اس میں زیادہ مغرور ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب اس کا بھی ذرا حل ہے، اور مولانا تھانوی کی جو عبارت ہے اس کا بھی ذرا حل ہے، اسی میں ابن عربی سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ شیخ لکھتے ہیں کہ جو خبر یعنی الہام و رہنمائی اولیاء کو حاصل ہے وہ تو حیوانات میں بھی جاری ہے، اور ایسی نبوت تو حیوانات میں بھی جاری ہے۔ مثلا قول تعالیٰ کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی، قرآن مجید میں، کیا وہ مکھی نبی بن گئی؟ اب حضرت مریم کی طرف وحی ہوئی ہے، حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف، وہ نبی تو نہیں بنے؟ تو کہتے ہیں یہ انعام جاری ہے لیکن منصب نہیں اب کسی کو ملتا۔ یہ ہے جی فتوحات مکیہ جلد نمبر 2 باب 155 صفحہ 254۔ 7واں حوالہ فتوحات مکیہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 58 باب 73 سوال نمبر ہے 25۔ شیخ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد اس میں نبی کسی پر نہیں بولا جا سکتا، کیونکہ آپ کے بعد وحی شریعت جو صرف نبی پر آتی ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ یہ ہیں بزرگوں کے خیالات، اور جن لوگوں نے رٹا لگا کے پیپر پاس کیا نا مدرسوں میں، ان کو ابن عربی کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ ابن عربی کو تو پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے حضرت مولانا کے حوالے سے یہ جو بار بار اچھل کے باتیں کر رہے ہیں کہ حضرت مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے منکر تھے، کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، فلانا، یہ میں ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس سوال کا جواب دیا جس کا سوال کا جواب کسی نے دیا تھا کہ بھائی جی کما صلیتا اور کما برکتا میں جو کما ہے اس کا حل پھر کریں اگر نبوت بند ہے تو، کیونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں یہی نام پڑا تھا۔ تو مولانا نے ابن عربی کے حوالے سے بتایا کہ بھائی وحی ہے، معجزات ہیں، شریعت ہے۔ وحی الہام کی شکل میں اس امت میں جاری ہے، معجزات کرامات اولیاء کی شکل میں اس میں جاری ہیں، شریعت علماء کے اجتہاد کی شکل میں جاری ہے، لیکن لفظ نبی کسی پر نہیں بولا جا سکتا۔ خصوصیات تو ہیں، جیسے صدیق میں نبی بننے کی ساری خصوصیات ہوتی ہیں، لیکن اس کو اپائنٹمنٹ لیٹر نہیں ملتا نبی کا۔
حضرت عمر کو نہیں حضور نے فرمایا تھا کہ اگر میری امت میں کوئی محدث ہوا تو ہوگا؟ محدث کے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، لیکن حضرت عمر نبی نہیں۔ اسی طرح کسی مسلمان عالم نے رسول اللہ کے بعد نبوت کے جاری ہونے کا عقیدہ نہیں رکھا۔ یہ امت کا متفق علیہ عقیدہ ہے۔ حضرت مولانا نے ساری زندگی ان لوگوں سے مناظرے کیے ہیں، ان کا رد کیا ہے، اور یہ جو کتاب ہے یہ ساری کی ساری انہی کے دین ہے، ان کی کتاب ہے۔ انہوں نے اس مسودے کو چیک کر کے صرف یہ پرنٹ اس لیے نہیں کروا سکے کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، تو فنڈ ہمارے پاس بھی آ سکتے ہیں اگر ہم آپ سب کو جنت کا ٹکٹ اور گناہ کا لائسنس بھی دے کے بھیجیں، انشاءاللہ شام تک رونقیں لگ جائیں گی ہمارے ہاں، لیکن اس کا پھر بھگتنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ جو علماء کے بارے میں جو بدگمانی ہے اس کو تھوڑا خیال کیا کریں۔ اور میں نے یہ مثال دی ہیں دو کہ دیوبندی حضرات 125 سال سے اپنے بزرگوں کی عبادتوں کی وضاحتیں کر رہے ہیں، کسی بریلوی نے نہیں مانی۔ مولانا احمد رضا خان کی عبادتوں پر جو اعتراض ہیں 125 سال سے وہ بھی اس کی وضاحتیں کر رہے ہیں، کسی نے نہیں مانی۔ اہل حدیث حضرات میں سے جس نے کہا تھا کہ امام مہدی نہیں آئے گا اور 4 مربع زمین لی، اس کی بھی وضاحت کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے جب بھی کسی پر پتھر مارنے کے لیے اٹھائیں تو اپنے سر کو بھی یاد کر لیا کریں۔ ہم نے لڑکپن میں مجنوں پہ اسد، مرزا غالب کا شعر ہے کہ میں چھوٹا تھا جب میں نے مجنوں کو پتھر مارنے کے لیے پتھر اٹھایا، تب کی بات ہے، سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا تو مجھے یاد آ گیا کہ ایک دن کام یہی میں نے بھی کرنا ہے، لہٰذا مجھے بھی پتھر پڑیں گے، اس رواج کو ختم کر دیا جائے۔ تو بھائی جس طرح آپ اپنے بزرگوں کی عبارتوں کی وضاحتیں دیتے ہیں، ہم نے ابن عربی سے ان کی وضاحت کر دی۔ کیوں؟ انہوں نے بھی ابن عربی کا ہی حوالہ دیا تھا۔ یہ 7 حوالے ہیں ابن عربی کے، کوئی نبی نہیں کسی کو کہتا، نہ نبوت جاری ہے، انعامات جاری ہیں، لفظ نبی کسی پر نہیں بولا جا سکتا۔ وما لنا الا اللہ۔ ہمارے محترم ڈاکٹر جان محمد صاحب کہتے ہیں ان کی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے باقی بیماروں کے لیے دعا کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ یحصیہا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔